مطلب جانے دو، اس کو بھی جانے دو، اس کو بھی جانے دو. پھر وحدت الوجود میں ایک اس کے قول پر آ کر کہا کہ اگر یہ کفر نہیں ہے تو دنیا میں کوئی کفر نہیں. اتنی منصف مزاجی کے ساتھ وہ لکھتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفسیر رازی کے بارے میں لکھا، لوگوں نے بہت سارا اس کے بارے میں باتیں بھی کی. انہوں نے کہا کہ کتب فی تفسیرہ ما یراہ حقا، انہوں نے تفسیر میں وہ لکھا جس کو وہ حق سمجھتے تھے. عام جو پرسیپشن اس کے بارے میں دی ہے وہ یہ تھی. ہاں جہاں کسی نے خاص پوچھا کہ اس ایک عبارت کا کیا مطلب ہے تو اس کا جو ہوگا وہ بتائیں گے، لیکن ویسے وہ اتنے نرم تھے. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں یہ جو ان کے اذکار وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ بھی شیخ سے ہم نے بڑی سنی. اور علماء کو لوگوں کے لیے بہت نرم ہونا چاہیے، خاص طور پر طلاب العلم کے لیے بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے. یہ چیزیں تو ان سے بے شمار سیکھی. اور شیخ کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ علماء ایسے تھے کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے رو پڑتے تھے، اور یہ اکثر ہوتا تھا. ان میں سے پاکستان کے بھی ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا شیخ عطا اللہ بوجیانی رحمہ اللہ. ہمیں اتنا نہیں پتہ ہوگا ان کے بارے میں، ان کے یعنی کام کے بارے میں. شیخ عزیر شمس جیسے اس چوٹی کے علماء اگر کچھ علماء کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ پھر ان میں واقعی کوئی بات ہو. تو میں نے پچھلے دنوں شیخ ارشاد الحق عصری صاحب کے پاس تھا میں، شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کی وفات کے ایک دن پہلے کی بات ہے. تو میں پوچھا تھا شیخ عزیر شمس بڑا تذکرہ کرتے ہیں شیخ عطا اللہ کا رحمہ اللہ بوجیانی کا، تو وہ کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے دو باتیں بتائیں. ایک کہتے ہیں وہ سادگی ان میں بڑی تھی اور انہیں طلباء کے ساتھ محبت بڑی تھی. تو شیخ عزیر شمس پاکستان آئے تھے تو وہ لاہور میں ان کے پاس ٹھہرے تھے اور بڑے متاثر ہوئے، اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی کے آخر تک، یعنی اتنے متاثر ہوئے کہ اتنا علم میں آگے بڑھ جانے کے باوجود بھی وہ شخص ان پر اپنی تاثیر ان کی کم نہیں ہوئی. شیخ عطا اللہ بوجیانی کا یہ معاملہ. تو وہ کہتے تھے کہ تو ان کی میں سادگی بہت تھی، طلباء سے محبت بہت تھی. دوسرا کہتے ہیں ان میں ایک صفت تھی، صفت یہ تھی کہ جس بات سے، جس کتاب سے آئندہ کوئی سال، 2 سال، 4 سال بعد کوئی فتنہ پیدا ہونا تھا نا، وہ اس فتنے کو اسی وقت ذکر کرتے تھے اور دباتے تھے. یہ ان میں ایک وصف تھا کہ یہ جو بات چل رہی ہے نا اس سے یہ فتنہ آگے پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا وہ رد کرتے تھے. اور چونکہ بڑے محقق بھی تھے، بڑے کاتب بھی تھے، مشکات پر جو ان کا حاشیہ ہے وہ اہل علم کے ہاں ایک مانا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو کام بہت زیادہ کم ہوا. نسائی پر ان کا جو حاشیہ ہے تو وہ بہت اعلیٰ حاشیہ ان کا. اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں جو شیخ نے ان سے سیکھی گائے بگائے ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے علماء کے ساتھ اپنا تعلق ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. ان علماء کی سبحان اللہ اگر زندگیاں ہی پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بھی بڑی بات ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے مضامین کو رکھا ہے. ایک ہے احکام و مسائل. یہ بات سورہ اخلاص کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ یا تعدل ثلث القرآن، تو 1/3 وہ قرآن کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم کی مختلف تفاسیر ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کو 1/3 قرآن کا اس لیے کہا گیا کہ قرآن میں بنیادی مضامین 3 ہیں. نمبر 1 اللہ کا تعارف، نمبر 2 احکام و مسائل، اور نمبر 3 قصص اور پیشین گوئیاں، جس میں سابقہ اقوام کے واقعات اور آئندہ کے متعلق ساری باتیں، جنت جہنم پورا تذکرہ. تو یہ 3 چیزیں قرآن میں ہیں. تو ایک حصہ قرآن کا چونکہ اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے تو اس ایک حصے کی نمائندہ سورت الاخلاص ہے، اس لیے یہ 1/3 کے برابر ہے. یہ 1/3 کے برابر اس کے ہونے کی تفاسیر میں سے علماء نے جو کی ہیں، یہ ایک تفسیر ہے ان میں سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس میں سے جو قصص کا باب ہے نا، قصص کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اور اسی طرح سورہ ہود کے آخر میں جو کہا گیا کہ ہم اس کے ذریعے سے نثبت بہ فؤادک، آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. اس پر علماء میں سے ایک کا قول ہے کہ یہ جو قصص ہے نا، یہ جند من جنود اللہ، جند من جنود اللہ یثبت اللہ بها قلوب العباد. یہ جو واقعات ہیں، یہ جو قصص ہیں، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں. بے شک قصص جو قرآن میں بیان کیے گئے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان قصص سے ہی ملتے جلتے یہ جو ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں نا، یہ بھی واللہ جند من جنود اللہ. کبھی کبھی بندہ بہت ساری کتابیں پڑھ کے اتنا کچھ نہیں سیکھتا جتنا
آدمی اہل علم کی زندگیاں پڑھ کے سیکھ لے.